میں اب آخر پہ ملتمس ہوں ڈی ای او سیکٹری ایجوکیشن محمد یاسین ساجد صاحب سے اختتامی کلمات کے لیے سٹیج پہ بھی تشریف لائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ عزیز طلباء، معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شعر کا دوسرا حصہ ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آج ہم نے سیاست کو الگ کر دیا ہے، دین کو الگ کر دیا ہے، دنیا کی ہرس ہوس وہ الگ ہے، اور دین کو ہم نے بالکل ایک نکر پہ کونے پہ لگا کر رکھ دیا۔ آج ہمیں جن کو دین کا پتہ ہے انہیں دنیا کی سیاست اور دنیا کے معاملات کا نہیں پتہ، اور جنہیں دنیا کے معاملات کا پتہ ہے وہ دین سے کورے ہیں۔ آج ہم نے یہ ادارے کے طالب علم کو طلباء کو میں دیکھتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے کہ چلے کچھ نہ کچھ تو دیا جل رہا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں مسلمانوں کی، صلیبی جنگوں سے پہلے ایک مسلمان طالب علم بیک وقت انجینئر بھی ہوتا تھا، ڈاکٹر بھی ہوتا تھا، سائنسدان بھی ہوتا تھا، عالم دین بھی ہوتا تھا، فتویٰ بھی دیتا تھا، انہیں سارے معاملات کا علم تھا۔ دنیا کے ہر شعبے میں مسلمان چھائے ہوئے تھے۔ اور اگر آپ ایک کتاب میں آپ کو نام بتاتا ہوں کہ 100 عظیم مسلم سائنسدان، وہ کتاب کبھی پڑھیں تو ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ ہمارے مسلمان وہ عظیم سائنسدان جو میں نے آپ کو بتایا کہ بیک وقت سبھی شعبوں پر حاوی تھے۔ یہ دنیا کی اس وقت جتنی بھی ایجادات ہیں، سوئی سے لے کر جہاز تک، ایٹم بم، ان سبھی ایجادات کے پیچھے مسلمان سائنسدانوں کا ہاتھ ہے۔ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ وجہ کیا تھی کہ بعد میں ان لوگوں نے سازشیں کی اور انہوں نے دنیا کے معاملات میں الگ الجا دیا، اور علماء کرام کو صرف مسجد کی حد تک محدود کر دیا کہ یہ آگے نہ نکلیں۔ اگر یہ آگے نکلیں گے تو پھر ان کا اسلام وہ دنیا پر چھا جائے، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ آج بڑی بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو اقتدار پہ آتے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی جماعت سے تعلق ہو ان میں سے اکثریت لوگوں کی یہی ہوتی ہے، دین سے بالکل بے بہرا ہوتی ہیں، اور جن کو دین کا علم ہوتا ہے وہ دنیا کے معاملات سے قطع تعلق ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ان دونوں چیزوں کو الگ الگ کر دیا۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا طالب علم جب بے سجاروں سے فارغ ہو، چلیں دیا تو جل رہا ہے، جب فارغ ہو تو اس کو سائنس بھی آنی چاہیے، آرٹس بھی آنی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو آرٹس کے بچے ہیں جنہوں نے فزکس کیمسٹری اور سائنس نہیں پڑھی تو وہ آگے جا کے دنیا کی قیادت کریں، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے، ان کو بھی ان معاملات کا پتہ ہونا چاہیے جس کی طرف وہ لوگ جاتے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے بس یہی درخواست ہے، ان بچوں سے خاص کر، کہ بیٹا جب آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، آگے نکلنا ہے، تو زندگی کے ہر شعبے میں آگے جانا ہے۔ آپ ہی اس قوم کی نئی روشنی ہے، اور آپ ہی اس قوم کی امید ہے۔ اور جب تک آپ لوگ اس معاملات میں آگے بڑھتے رہیں گے، یہ ضروری انگریزی کوئی برا لفظ نہیں ہے، انگریزی سیکھنا، انگریزی زبان کے ہم اکثر دینی اداروں میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہماری زبان تو عربی ہے، ہمارا سارا لٹریچر عربی میں ہے، تو ہم انگریزی کیوں سیکھیں، یہ بری زبان ہے۔ نہیں، اسلام نے کہیں منع نہیں کیا کہ آپ دنیا کی جدید زبانیں، جدید علوم حاصل نہ کریں۔ اسلام کا تو پہلا لفظ ہی اقرا ہے، اور اقرا کا مطلب پڑھنا ہے، اور کیا پڑھنا ہے کوئی قید نہیں ہے۔ بیٹا میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا کیونکہ بہت سے دو ساتھی ہیں ان کے پاس بھی ٹائم تھوڑا سا شارٹیج ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس میں اس کی رضا شامل ہے، اور ایسے کاموں سے بچائے جس میں اس کی رضا شامل نہیں۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ڈی ای او سیکنڈری ایجوکیشن محمد یاسین ساجد صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وقت بھی دیا اور طالب علم کو انعام سے بھی نوازا۔ یہ چودھری عبدالروف صاحب صدر خدمت فاؤنڈیشن صاحب
اپنی جیب سے 5000 روپے نقد انعام طالب علم کو جزاکم اللہ جی۔ پروفیسر احمد